نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے جو ہے پہلے ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا کہ ہم نے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے جو رفع الیدین کرنا ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ ہے کہ جب ہم رکوع کریں گے تو ہمارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے اور کس طرح کس کنڈیشن میں ہونے چاہیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، اور اسی سے تعلق رکھنے والی احادیث جو ہے وہ بخاری شریف میں بھی ہیں اور نسائی میں بھی ہے اور ابی داؤد میں بھی ہیں۔ حدیث ہے باب ما جاء انه یجافی یدیہ عن جنبیہ فی الرکوع، رکوع میں دونوں ہاتھ پہلوؤں سے دور رکھے جائیں۔ حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا فلیح ابن سلیمان حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع ابو حمید وابو اسید وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حمید أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه۔ ترجمہ، حدثنا ہمیں بیان کیا محمد بن بشار بندار نے۔ یہ جو ہے محمد بن بشار یہ اپنے جو ٹائم کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی زیادہ ان کے اندر ورع تھا اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہ امام ترمذی کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ہمیں بیان کی ابو عامر العقدی حدثنا فلیح بن سلیمان ہمیں بیان کی فلیح بن سلمان نے، اور ہمیں بیان کیا عباس بن سہل نے اور بن سعد، یعنی کہ عباس بن سہل جو ہیں وہ بیٹے تھے سعد کے۔ قال کہا اجتماع ابو حمید، کہا انہوں نے کہ ہم سب کو اکٹھا کیا ابو حمید نے، اور تو ابو حمید کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ آگاہ ہوں، تم میں سب سے زیادہ آگاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، گویا کہ وہ ان کو پکڑے ہوئے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو کمان کی تاند کی طرح تانا اور ان کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب ہم رکوع کریں گے، رکوع میں کرتے وقت اور سجدہ بھی کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے بازوؤں کو اپنے بدن سے دور رکھنا جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب اپنے ہاتھ رکھیں گے تو وہ پہلوؤں سے ہمارے ملے ہوئے نہیں ہوں گے، جدا ہوں گے، اور ہاتھ کمان کی تاند کی طرح تنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ جو اس میں یہ ورڈ ہے نا ووترا تو اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ توتیر کے ہیں، توتیر جو صحیح ورڈ ہے وہ توتیر ہے اور اس سے وترا ہے، تو اس کے معنی ہے کمان پر تاند کسنا۔ تو جس طرح ہم تیر کمان میں اب دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا آپ لوگوں نے کبھی ٹی وی میں یا ظاہر تو تیر کمان نہیں ہوتے بھی آرچری کرتے ہیں لوگ، تو اس میں جب ہم تیر کمان تانتے ہیں تو وہ کس طرح سے جدا ہو جاتا ہے جب کھینچتے ہیں تیر کمان کے اندر، تو اس طرح جو ہے وہ پہلو جو ہے رکوع کے وقت بازو اپنے پہلوؤں سے جدا ہوں گے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ اس بارے میں کہ جو شخص اپنی کمر سجدے میں رکوع میں اور سجدے میں سیدھی نہیں رکھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اس حدیث ہے باب ما جاء فی من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جو شخص رکوع اور سجود میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر عن ابی مسعود الانصاری البدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة لا يقیم فيها الرجل یعنی صلبہ فی الرکوع والسجود۔ سیدنا ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پشت ہموار اور سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز اسے کفایت نہیں کرتی۔ اچھا، اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی کمر نماز میں رکوع میں اور سجدے میں سیدھی نہیں رکھتا اس کی نماز اسے کفایت نہیں کرے گی۔ سیدھی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ سر اور جو آپ کی کمر ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو، سر جھکا ہوا نہ ہو اور اسٹریٹ ہو۔ میں نے تو اس کو اس طرح سے سیکھا تھا کہ میں جس انداز میں رکوع کرتی ہوں تو میرے بچوں کو کہا تھا میری پکچر کھینچو رکوع میں، تو مجھے پتہ چلے کہ میری کمر اور گردن جو ہے وہ سر سیدھا ہوتا ہے یا نہیں۔ تو جب انہوں نے پکچر کھینچی تو پھر مطلب میں نے اس کو دیکھ کر جو ہے، ظاہر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کا رکوع میں رکوع میں جو ہے گردن اور کمر اسٹریٹ ہے یا نہیں، تو اس کو جاننے کے لیے پکچر کھینچ کے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اضافی بات تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم رکوع کرتے ہیں تو اس میں گردن اور کمر بالکل اسٹریٹ ہو، اور سجدے میں بھی اسٹریٹ ہو۔ سجدے میں اسٹریٹ ہونے کا مطلب ظاہر ہم جھک کر جاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ کندھے بہت گرے ہوئے ہوں یا ہم جو شولڈرز کی بون ہے ان کو بالکل اکڑا کے پیچھے کی طرف سیدھا کر لیں، نہیں، بس نارمل حالت میں سجدہ کرنا ہے۔
اور اس سے مراد یہ بھی ہے سیدھا رکھنے سے کہ رکوع میں اور سجدے میں تعدیل ہو، اطمینان ہو اور سکون ہو۔ تعدیل معنی برابر ہونا اور اطمینان اور سکون ہو۔ جو یہ اطمینان اور سکون کا پہلو ہے نا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر حدیث میں اس کو اختیار کیا ہے، اور ہر حدیث میں انہوں نے باب باندھنے سے پہلے جو ہے اوپر ایکسپلینیشن کی ہے کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اطمینان اختیار کرنا ہے، کیونکہ جو اطمینان ہے اور اس کے بغیر اطمینان اور سکون جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور تاکہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام اعضاء جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر آ جائیں، اور اس میں ہم بالکل آرام سے تسبیحات پڑھیں۔ اگر ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا واجب ہے، اور ویسے 3 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ پڑھی جائے، لیکن احادیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، یا 10 دفعہ پڑھیں، یا 7 دفعہ پڑھیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم زیادہ دفعہ اطمینان کے لیے ہم اس کو 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بالکل ٹھہر ٹھہر کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایسے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اور تسبیح بھی ہے اور دعائیں بھی بتائی ہوئی ہیں رکوع کے لیے، اور رکوع کے بعد جب سر سیدھا کر کے قیام کرتے ہیں اس کے لیے، سجدے میں جلسے استراحت کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی بھیج دوں گی۔ بہتر یہ کہ وہ یاد کر لیں، وہ تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد وہ تسبیحات یاد کریں، اور وہ تسبیحات رکوع میں، سجدے میں، اور رکوع کے بعد جب سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد پڑھتے ہیں، وہ تسبیحات یاد کریں اور ان کو پڑھیں، تاکہ اچھی طرح اعتدال آ جائے ہمارے اس میں نماز میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جو امام ابو یوسف ہیں، یہ امام ابو یوسف جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے تعدیل ارکان یعنی ہر رکن میں اطمینان اور جو سکون ہے نا وہ فرض ہے، اور ان چاروں کے نزدیک اگر ہم اطمینان اور سکون کو چھوڑ دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز نئے سرے سے پڑھنے کا حکم دیا تھا جس نے رکوع اور سجدے میں اعتدال اور اطمینان اختیار نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکوع، قوما اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہی حدیث ہے مسیح صلاح والی جو میں نے پہلے بتائی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں اطمینان اور اعتدال بہت ضروری ہے، ایون کہ یہاں تک کہ فرض ہے۔ تو جو لیکن احناف ہیں ان کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد، یہ امام محمد بھی جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب جو امام محمد ہیں اور امام ابو یوسف ہیں، یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن امام ابو یوسف نے اختلاف کیا ہے یہاں پر امام ابو حنیفہ اور امام محمد سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جو ہے وہ تعدیل ارکان فرض نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک واجب ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تعدیل ارکان نہ کریں اور مطلب اس میں اطمینان اور سکون اختیار نہ کریں تو نماز کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کے ترک کی بنا پر، کیونکہ ان کے نزدیک واجب ہے، اور اگر واجب کو چھوڑ دیا تو اس کی بنا پر اسے لوٹانا ضروری ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کو دوبارہ لوٹانا جو ہے اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ فرض اور واجب کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو واجب کی ٹرمنالوجی ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جو ویسے اگر ہم احادیث کو جمع کریں اور قرآن کے احکامات اور احادیث تمام دیکھیں تو اس میں واجب کی کوئی ٹرمنالوجی نہیں ملتی، تو اس میں جو ہے نا صرف فرض کی ایک ٹرمنالوجی ہے کہ فرض ہے۔ اور جو نمازیوں کی جو احناف میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر کیونکہ ہم جب تراویحوں میں دیکھتے ہیں عام طور پہ تو جلدی نماز پڑھ کے بس اٹھک بیٹھک ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک دو مساجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بس فوراً نماز پڑھی اور اس کو بس ختم کر دیا۔ تو خیر بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے نمازیوں کا اور امام کا اور مقتدی کا۔ تو لیکن بہرحال ثابت سے یہ ہوا کہ اطمینان، سکون اور اعتدال جو ہے وہ نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگوں کو یہ حدیث سب بتانے کا مقصد یہ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، اس میں ہم کیا اتنی گہرائیوں میں جائیں کہ اسلام میں جو ہے دین میں سختی نہیں ہے، اور ہم کیا اتنی گہرائیوں میں جائیں کہ ایسے نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، فرض ہی ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو اب آپ یہ لوگ یہ دیکھیں، ان سب احادیث سے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکیوں کا ایک چیز کا خیال رکھا ہے، اور ایک چیز کو بتایا ہے کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی، نماز میں ہم نے کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، تو اور رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کسے کرنا ہے، اور مثالیں دے کے بتایا کہ تیر جیسے تیر کمان والی مثال دے کے بتایا۔ آگے بھی جو حدیث پڑھیں گے ان میں بھی کچھ میں مثالیں دی ہیں، کچھ میں بتایا ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے، پہلے والے تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے، لاسٹ والے 4 رکعت والی نماز کے لاسٹ تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ تو جب اتنی باریکیوں سے ایک چیز بتائی گئی ہے تو آپ لوگ یہ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، ہر کوئی کرے کہ پھر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ بتایا ہو کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہے۔ تو یہ اٹ از امپاسبل نا، کہ جب اتنی باریکیاں بتائیں تو پھر یہ کیسے بات رہ گئی، یہ بات رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس میں الگ سے کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال ہم سب کو ضرورت ہے اس چیز پر کرنے کی کہ ہم لوگ یہ نہ دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے یا ہم نے اپنے باپ دادا سے کیا سیکھا ہے، ہماری دادیاں کس طرح کرتی تھیں، ہماری نانیاں کس طرح کرتی تھیں، یا ہماری مائیں کس طرح کرتی تھیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں دین اس بارے میں کیا حکم دے رہا ہے، ہم دین کے حکم کو مقدم رکھیں۔
کیونکہ یہ والا جو طرز عمل ہے نا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ایسے کرتے ہوئے، یہ کون سا نیا دین آ گیا ہے. تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ نیا دین نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی احادیث ہیں، ترمذی شریف کی احادیث ہیں اور سنن نبی داؤد کی احادیث ہیں، جو کتابیں بہت مشہور ہیں احادیث کی. یہ ان احادیث سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کوئی الگ سے نئی کتابیں کہیں سے میں اٹھا لائی میں نے، اسی لیے وہ پکچر بھی شیئر کر دی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ بکس جو ہیں بہت بڑی عربک میں بکس ہیں، ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے. تو ہمارا یہ طرز عمل کہ نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ یہودیوں کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ ہم نے تو ہمارے تو باپ دادا اس طرح کرتے تھے، اس لیے ہم نے ایسے کرنا ہی نہیں ہے. جیسے وہ والی بات کہ جو یہودیوں کو جب منع کیا کہ آپ لوگ ننگے طواف مت کرو خانہ کعبہ میں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، تو یہ اس تعظیم کے خلاف ہے کہ آپ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے. تو وہ آگے سے یہی کہتے تھے کہ نہیں ہم نے تو اپنے کبھی باپ دادا کو دیکھا ہی نہیں اس طرح کرتے ہوئے. تو یہ ان کا طرز عمل تھا. صرف ایک بات میں نہیں، وہ اکثر باتوں میں یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا سے تو ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں. تو ہمارے لیے بہت ایک یہ جو علم کا خزانہ ہے، یہ دین کا خزانہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عمل سے ہمیں کر کے دکھایا، تو اسے ہمیں پڑھنے کی اور اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سب کو میری بات سمجھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بالکل ٹھیک کرنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو سنوارنے کی، ان کو ٹھیک کرنے کی، ان کو جس طرح اللہ تعالی نے حکم ہمیں دیا ہے اسے اسی طرح ادا کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے، تاکہ ہماری عبادات قبول ہوں، ہماری نجات کا ذریعہ وہ بنے. اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، کہ ہم کسی طرح بھی قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا کر سکیں. تو اللہ تعالی ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائے، سب کے لیے، ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.